أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، ماں اور بہنوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قارون نے گمن کیا، تکبر کیا اور اس نے حسد بھی کیا، نبیوں سے حسد کیا. نصیحت کی گئی اس کو، چونکہ وہ مٹک کے چلتا تھا، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا تھا، تو نصیحت کرنے والے نے اس کو 5 نصیحتیں کی تھی. ایک تو مٹک کر مت چلو، اللہ مٹکنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسرا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں آخرت کے لیے کچھ کرو، اور اپنا حصہ دنیا سے بھی مت بھولو. یہ تیسرے نمبر کی نصیحت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں اور روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا تنس نصیبک من الدنیا، اور تو نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی لا تنس صحتک وقوتک وشبابک وغناک ان تطلب الآخرہ. یہ اضافہ ان تطلب الآخرہ کا مظہری کے اندر ہے. تو اپنی صحت کو مت بھول، تو اپنی طاقت کو مت بھول، اپنی جوانی کو، اپنی مالداری کو مت بھول، اس بات سے کہ تو آخرت کو طلب کرے. آخرت کو طلب کرنے میں مت بھول.
یعنی تندرستی کو لگا دے آخرت کمانے میں، اپنی طاقت کو لگا دے آخرت کے کمانے میں، اپنی جوانی کو اور اپنی مالداری کو۔ میرے عزیزو، ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچیں، آگے چل کے جو قارون کا حشر ہوتا ہے، جس مال پہ وہ اترا رہا تھا، اس پہ جو ہوتا ہے، آگے چل کے بات آئے گی۔ اس کے بعد ایک نصیحت یہ کی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو احسان کا معاملہ کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جو کچھ بھی انعام کیا ہے اس میں تو اچھائی کا معاملہ کر۔ احسن الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، جیسے اللہ نے تجھے انعام کرنے میں، نعمتیں دینے میں تجھ پر احسان کیا، اس طرح سے احسان کا معاملہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلا، تو مت چاہ زمین کے اندر فساد کو، یہ مت چاہ کہ زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کر۔ جو کچھ ظلم کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے اور ڈینگے مار رہا ہے، کبر تکبر کر رہا ہے، تفضل اور تجبر کر رہا ہے، یہ مت کر۔ زمین کے اوپر گناہ کرنا یہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، کیونکہ گناہوں سے زمین کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین پر اور سمندر میں بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اس کا مطلب ہے لا تعمل بالمعاصی، تو گناہ مت کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان اللہ یبغض المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے ساتھ اللہ بغض رکھتا ہے، لیکن محبت خداوندی یہ تلاش کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے، اور اس کی اللہ کی یہاں بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو پسند کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بات لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا، کسی نے پوچھا کہ بھائی تیاری؟ کہا آدھی تیاری ہو گئی ہے، اب تھوڑا آدھا کام باقی ہے۔ کہا آدھی تیاری؟ کہا میں راضی ہوں، اب وہ صرف راضی ہو جائے اتنا مسئلہ ہے۔ تو اصلی بات تو وہ تھی کہ وہ راضی ہوتی یا بادشاہ راضی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پسند کر لے کسی کو تو دنیا بھی اس کو پسند کرنے لگتی ہے۔ آج اہل اللہ کو جو لوگ پسند کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے اللہ فرماتے کہ جبریل ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے، دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ کا بندے سے محبت کرنا یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اور یہاں تو اللہ فرماتے کہ جو فسادی ہوگا اللہ اسے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے،
آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ظاہری باطینی تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے اس کو کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان کے برے افعال کی وجہ سے. تو کن کو پسند کرتا ہے؟ بل يحب المصلحین، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے. جو آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاوے، اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور جس نے بھی اصلاح کی فکر کی ہے، انبیاء کرام نے اور ان کے وارثین نے، ان کو لڈو نہیں ملے لوگوں کی طرف سے، ان کو گالیاں ملی، لیکن اللہ نے ان کو نوازا. وہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ابدال کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھنا، میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سمجھنے کی بات ہے. جیسے دنیاوی اعتبار سے مختلف عہدے ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر ہوتا ہے، ایگریکلچر کوئی منسٹر ہوتا ہے، اور کوئی امیگریشن منسٹر ہوتا ہے، الگ الگ قسم کے. اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں بھی کوئی اقطاب میں سے ہوتا ہے، کوئی غوث میں سے ہوتا ہے، کوئی ابدال میں سے ہوتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ ابدال میں سے ابدال بناتا ہے اپنے بندوں میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جہل کو بدلا علم سے. جہل کے بدلے میں وہ لوگ علم اختیار کرتے ہیں، لالچ کے مقابلے میں عفت کو اختیار کرتے ہیں، ظلم کے بدلے میں انصاف کو اختیار کرتے ہیں، اور غصے کے مقابلے میں سکون کو، تؤدت کو اختیار کرتے ہیں، اور فساد کے مقابلے میں صلاح کو اختیار کرتے ہیں. جب آدمی، روح البیان میں لکھا ہے کہ الانسان اذا صار من الابدال فقد ارتقى الى درجۃ الاحباب، جب آدمی ابدال میں سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے محبوب لوگوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں فساد فی الارض کا معنی ہے معصیت. زمین میں گناہ مت کرو، اس سے بگاڑ ہوتا ہے. امام بغوی کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کل من عصى اللہ فقد طلب الفساد فی الارض، جس کسی نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ زمین میں فساد کو طلب کیا، زمین میں بگاڑ کو طلب کیا. اب یہ گناہ جس درجے کا ہوگا اس درجے کا بگاڑ ہوگا. تو نصیحت کرنے والے نے قارون کو نصیحت کی، لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اس نے جواب کیا دیا؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب نقل کرتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ مال تو مجھ کو ملا ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے، اس وجہ سے میں اس مال کی بنیاد پر یہ مال مجھے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے. یہ گویا کہ بقول قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے یہ اس کی طرف سے جواب تھا، اس کی طرف سے جواب تھا. اس بات کا جواب تھا کہ اس کو کہا گیا تھا کہ اوپر کی آیتوں کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اس تو بھی ایسے احسان کر، اس کو یہ کہا گیا تھا. لیکن اس نے کہا کہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میرے کمال کی وجہ سے یہ چیز مجھے دی گئی ہے.
اب اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے کئی باتیں نقل کی ہیں کہ کون سا علم اس کے پاس تھا. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے علم کیمیا مراد لیا ہے. علم کیمیا کا وجود ہے نہیں ہے علماء کی رائے الگ ہے، لیکن ہے کہ بھئی اس کا وجود تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ، بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیمیا کا علم آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو، قارون کو، اور قرطبی کی ایک روایت کے مطابق ہارون علیہ السلام کو، اور دوسرے مفسرین کی روایت کے مطابق کالب نام کے آدمی کو سکھایا تھا. یہ کیمیا کا جو علم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا. کالب بن یقنا، تینوں کو 1/3 حصہ سکھایا تھا. تو قارون نے کیا کیا؟ ان دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں سے ان کا علم حاصل کر کے اپنے علم کے ساتھ ملا لیا. اور بعض علماء فرماتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جن کا نام کلثوم تھا، شروع میں ان کا قصہ گزرا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا، قارون نے ان سے سیکھ لیا. اس کے ذریعے وہ رانگا کو لیتا تھا اور رانگے سے چاندی بناتا تھا، اور پیتل کو لیتا تھا جس سے سونا بناتا تھا. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا، تورات زبانی یاد تھی، اور وہ علم کے لحاظ سے بہت پہنچا ہوا تھا. بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تجارت کا علم، کھیتی کا علم اور کمانے کا جو طریقے ہیں وہ سب جانتا تھا. بعض کتابوں کی بعض روایتوں کے مطابق قارون کوئی شروع میں ایسا آدمی نہیں تھا، بلکہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کی، فارسی زبان کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ 40 سال تک ایک پہاڑ پر وہ عبادت گزار بن کے رہا، اور عبادت میں اور زہد میں، دنیا سے بے رغبتی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ بنی اسرائیل پر اس کو غلبہ حاصل ہو گیا. ابلیس ہے شیطانوں کا سردار، وہ چھوٹے موٹے شیطانوں کو بھیجتا رہا کہ جاؤ اور ان کو وسوسہ ڈالو اور ان کو دنیا میں لاؤ. لیکن چھوٹے موٹے شیطان اس کے سامنے غالب نہیں آتے تھے. ابلیس نے کہا کہ مجھے ہی جانا پڑے گا. تو ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں ابلیس پہنچتا ہے اور وہاں عبادت گزار وہ بھی عبادت میں لگ جاتا ہے. دیکھا ابلیس نے کہ اب یہ مجھے دیکھنے لگے ہیں، تو نشست و برخاست شروع کی، آپس میں بیٹھنے لگے، دونوں عبادت کرتے جاتے تھے. ابلیس نے قارون سے زیادہ عبادت کی، اور قارون تواضع کے ساتھ اس کے شیطان کے ساتھ رہتا تھا، خدمت بھی کر دیتا تھا. وہ جو کچھ کہتا اس کے اشارے پہ چلنے لگا تھا، اور شیطان کی، ابلیس کی خوشنودی کو وہ ڈھونڈتا رہتا تھا. ایک دن ابلیس نے کہا کہ ہم مدت سے یہاں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، ہفتے میں ایک دن جانا اور نیک لوگوں کی زیارت کرنا، اسی طرح سے جنازے میں شرکت کرنا، یہ ساری نعمتوں سے ہم محروم ہیں. لہذا لوگوں میں جا کر رہنا چاہیے اور ان کی جو نیک خصلتیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پر جاویں. قارون کو اس کی بات پسند آئی، وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور وہاں جو ایک کنیسہ تھا، عبادت خانہ، وہاں پر لگ گئے عبادت میں. پبلک کو ان کے حال کا پتہ چلا تو لوگوں کی توجہ بڑھ گئی.
لوگ آتے جانے لگے اور کھانا پکانا، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ ایک دن ابلیس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر عبادت ہی کرتے ہیں تو کتنا ہی اچھا، اور لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں، تو ہم اپنی کمائی سے کچھ کھاوے، محنت کریں، یہ بوجھ لوگوں کے اوپر ہم نہیں ڈالتے، اس لیے بہتر ہوگا۔ قارون نے اس کی بات کو مان لیا۔ جمعہ کا دن انہوں نے کمانے کے لیے مقرر کیا، باقی ہفتہ عبادت کرتے تھے۔ ایک دن، کچھ دنوں کے بعد ابلیس نے کہا کہ ہم ایک دن کمائیں گے، ایک دن عبادت کریں گے، تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ جمع ہو جاوے، اس کا ہم صدقہ کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا ہم سے۔ لہذا یہ دونوں کمانے میں لگے، اور قارون کو کمانے کا دھندا، جو دوستی تھی وہ اچھی لگی، مال کی دوستی اس کو پسند آ گئی۔ اس وقت شیطان جو ابلیس تھا وہ اس سے جدا ہو گیا اور کہا میں نے اپنا کام کر دیا، اس کو دنیا کے جال میں پھنسا دیا ہے، اب قارون کمانے میں لگا ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی جس کے پاس مال کم ہو، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو پھر نمازیں بھی کم ہوتی جاتی ہے، گھرے پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، کاروبار بہت پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ آدمی عبادتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی تھا اور اس نے کیا بھی ایسا۔ تو تجارت کے اندر وہ اس طرح سے لگا۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا ہے، انما اوتیتہ، دیکھو یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، قال انما اوتیتہ، یہ مال مجھے دیا گیا ہے۔ دینے والا کون، اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اوپر کہا گیا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تھا، تو بھی احسان کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اس کے جواب نے کہا کہ انما اوتیتہ، آتانی اللہ نہیں کہا، دینے والے کو مجہول رکھا اس نے، کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینے والے کی طرف نسبت کرنا، اپنی ہی طرف نسبت کرتا تھا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو محپوچ کی بیماری ہوتی ہے کہ بس مجھے ہی آگے کرو، مجھے ہی آگے کرو۔ تو ایک معنی یہ بتلایا علماء نے کہ مجھے جو دیا گیا ہے وہ میرے علم پر، میری بزرگی کو جان کر دیا گیا ہے، یعنی جس اللہ نے دیا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس مال کا اہل ہوں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس نے لوگوں کے اوپر مال کے مستحق ہونے کی جو فضیلت اپنی بتلائی، اس کا دعویٰ تھا، مال میں لوگوں سے کیوں آگے بڑھا ہے، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ جاہ میں بھی علم کی بنیاد پر میں آگے ہونا چاہیے۔ اس نے اللہ کا احسان نہیں سمجھا، اللہ کا فضل نہیں سمجھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو، یہ قرون آیا یہاں، کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقت رکھتی تھی اور مال بھی بکثرت رکھتی تھی، کتنی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، اس سے زیادہ طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے اس کو، جب یہ اپنے مال پر اترایا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، اس کے علم کے دعوے کے اوپر کہ یہ
اپنے اس مال کے اوپر فخر کر رہا ہے اور اس کو اس کا تو علم نہیں کہ ہم نے کتنی قوموں کو، عاد اور سمود کو کیسے ہلاک کیا. اتنے علم جلی جو بالکل اوپن علم ہے اس کا تو علم نہیں ہے اور اس کی شیخی بگاڑ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو جو اس سے زیادہ طاقت میں تھی اور مال میں تھی، اس کا تو اس کو علم ہونا چاہیے تھا. گویا کہ اللہ اس کے علم کو ثابت مان کر بتلا رہے ہیں کہ تیرے پاس علم ہے تو تورات کے اندر یہ باتیں تو لکھی ہے کہ کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وہ نہیں جانا؟ اس میں تو وہ بھی ہے. تو گویا کہ اللہ نے اس کے علم کو ثابت مانتے ہوئے یہ جواب دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا علم ہے یہی تو پتا نہیں، کہ عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جو بڑے طاقتور تھے، یہ تو علم نہیں ہے. پھر کون سا اس کے پاس علم آ گیا؟ مکن تکیا بر ملک جاہو حشم کے پیشست بودست بادست ہم. بادشاہت کے اوپر اور جاہ اور عہدے کے اوپر، خادموں کے اوپر تکیہ مت کر، بھروسہ مت کر. تجھ سے پہلے بھی بہت ہوئے اور تیرے بعد بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں بھروسہ اور تکیہ کرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا. وہ کون کون تھے؟ من اشد منہم قوہ، طاقت کے اعتبار سے ان کے پاس تعداد بھی بہت تھی آرمی کی اور سامان بھی بہت تھا. وہ اکثر جمع، مال بھی بہت جمع کیا تھا. ارے نمرود جو شداد ہے، کہا اس کے پاس تو کتنا، پوری دنیا کی سلطنت اس کے پاس تھی. اور بعض علماء نے کہا کہ وہ اکثر جمع، علم اور طاعت بہت زیادہ کر چکا تھا. تو اس سے پہلے ابلیس نے بھی بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس، بہت زیادہ تھا، اور عبادت بھی بہت زیادہ تھی اس کے پاس. وہ اللہ کو معرفت نہیں تھی اس کے پاس، علم بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی طاعت بھی بہت کی تھی. لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ایک سجدہ نہ کرنے میں شیطان مار کھا گیا. پوری زندگی سجدے کرتا رہا تو کیا کیا اس نے؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو میں یہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو قارون ہے وہ پہلے عبادت بھی کر رہا تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، لیکن اس کی شرارت کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر مظہری میں بھی غالباً اور روح البیان میں تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ اپنی قوم سے یہ فرما دو کہ وہ لوگ اپنی چادروں کے اندر 4 دھاگے، ہر طرف کے اندر ایک ایک دھاگا گرین کلر کا جو آسمان کا کلر ہے ایسے دھاگے باندھے ہوئے، تاکہ اس کو دیکھ کر وہ آسمان کو یاد کریں. جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو آسمان یاد ہوئے گا، آسمان یاد آئے گا اور آسمان والا بھی یاد آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا کلام آسمان سے اترے گا اور یہ لوگ میری بات سے اور مجھ سے غافل نہیں رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب حکم دیا، اس قوم کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ، یہ چادر کے دھاگے باندھنے کے آپ
بات کر رہے ہیں، اس سے تو آپ چادریں ہی گرین پہننے کو حکم دے دیں تو ساری چادریں ہی گرین ہو، کیونکہ یہ دھاگا تو چھوٹی چیز ہے، اس کو معمولی سمجھیں گے۔ فرمایا کہ یا موسیٰ ان الصغیر من امری لیس بصغیر، میرا حکم چاہے چھوٹا ہو وہ چھوٹا نہیں ہے، اگر وہ چھوٹی بات میں میرا کہنا نہیں مانیں گے تو بڑی میں کیا مانیں گے، لہذا میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، سب نے کیا، لیکن قارون نے کہا کہ یار یہ تو بڑے لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے تاکہ ان کے غلام دوسروں سے الگ رہے، ممتاز رہے۔ یہ ہے اس کے ضد پنے کی ابتدا، سرکشی کی ابتدا۔ اس کے بعد جب دریا کو پار کر گئے اور پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ہارون علیہ السلام کا مذبح کی اس کی ریاست، سرداری، یہ ساری چیزیں دیکھی تو پھر اس کو حسد ہوا کہ میرا تو کچھ رہا ہی نہیں، سب تم دونوں بھائیوں نے ہی لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے بھی بڑی بڑی طاقت والی قومیں تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ آخرت کی بات ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی نے جب اگلی قوموں کے ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ ہلاک کر دی گئی، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی مجرموں سے جرم کا نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ پتا چلتا ہے اللہ ان سے پوچھے گا نہیں، لیکن ایک جگہ پر یہ بھی اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم انہیں ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان اعمال کے بارے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراس ہو رہا ہے، یہاں تو بتلا کہ مجرموں سے پوچھیں گے نہیں ان کے گناہ کے بارے میں، اور وہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیے سوال کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو حساب کے لیے ہوتا ہے کہ چلو حساب کرو دیکھو، اور کبھی سامنے والے کو ڈانٹنے کے لیے، پتا تو ہے کہ یہ تو پورا ہی خراب ہے، کچھ بھی نیکی نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ سامنے والے کے جرم کو ثابت کرنے کے ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جرم تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے مفسر حسن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال استعلام نہیں ہوگا، اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھے گا اللہ تعالی، بلکہ یہ ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، توبیخ و تقریر کے لیے کریں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، سیدھے ان کو سزا دے دی جائے گی بلا توقف، بغیر حساب کے، یا یہ کہ فرشتے ان کو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، ان کی پیشانیوں سے، کہ یہ تو وہی ہے طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر ہے، وہی شرک کے بڑے سرگرو ہیں، تو ان کو ایسے ہی عذاب سنا دیا جائے گا اور ان کو عذاب میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذر کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ عذر کر سکے کہ ہم نے دنیا میں شرک اس لیے کیا تھا یا اس لیے کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ قارون کا حال آگے سنا رہے ہیں، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، ایک دن فرعون اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، زینت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ چمک دمک کے ساتھ نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیٹرڈے کا دن تھا
اور اس کی زندگی کا یہ آخری دن تھا، اس کی عمر کا آخری دن تھا، اور تقریباً 70,000 یا 90,000 اس کے ساتھ لوگ تھے۔ مختلف اس کے اندر روایتیں ہیں، بعضوں نے 4,000 لکھا ہے، بعضوں نے 90,000 لکھا ہے۔ اس کا جو کھچر تھا شہبہ، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور چادر بھی اس کے پاس ارغوانی تھی، سونے کی زین تھی، اور 90,000 یا 4,000 لوگ اسی کی شکل کے اندر معصفر کپڑے پہن کر، معصفر کے معنی ہے لال کلر میں رنگے ہوئے کپڑے، لال کلر میں، اور ہماری شریعت میں مردوں کے لیے لال کلر کے کپڑے منع ہے مردوں کے لیے، اس لیے کہ وہ زینت کا لباس ہے، کبر کے اسباب میں سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے معصفر کسی چیز کے اندر رنگا ہوا ہے، عصفور کے اندر، اور جس کی ایک بو بھی آتی ہے جو مردوں کے مناسب نہیں ہے، ایسی ٹھاٹ بات کے ساتھ نکلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے معصفر کپڑے پہننے کا کام اسی نے کیا ہے، قارون نے، اور اس طرح سے چمک دمک کے ساتھ پبلک میں نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ آج میری زندگی کا پہلا دن، آخری دن ہے۔ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، دنیاوی زندگی کو چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جیسا ہوتا جس طرح قارون کو دیا گیا ہے، یقیناً وہ تو بڑی قسمت والا ہے، وہ تو بڑی قسمت والا ہے، یہ لوگوں نے کہا۔ حالانکہ یہ مکانوں کی چمک دمک اور کپڑوں کی چمک دمک، اس کے اوپر فخر کرنا، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ تو چھوٹا سا فون رکھتے ہیں، کپڑے بھی سمپل سے رکھتے ہیں۔ اسی کو کسی اللہ والے نے یہ کہا ہے، افتخار از رنگ و بو از مکان، افتخار از رنگ و بو از مکان، ہست شادی و فریب کودکان۔ یہ تو چھوٹے لوگوں کا فریب ہے، چھوٹے لوگوں کی خوشی ہے، ہاں بڑے لوگوں کی خوشی تو دل کی ہوتی ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان دھرموں میں جو خوشیاں منائی جاتی ہے، تو کوئی باہر دیے جلا کے، تو کوئی باہر کلر چھڑک کے، تو کوئی باہر درخت کو اس طرح سے شائننگ اور چمک دے کر، اسلام کی خوشی دل کی ہوتی ہے۔ عید کے دن جو آدمی 30 دن کا 29 دن کا روزہ رکھ کر عید مناتا ہے، اس کے پوچھو کہ تیرے دل میں کیا خوشی ہے، اور اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر کے جو خوشی ہوتی ہے، اس کو پوچھو کیا خوشی ہوتی ہے۔ اسلام میں اصلی خوشی ہے، دوسری جگہوں پہ باہر سے لانی پڑ رہی ہے۔ یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہے، افتخار از رنگ و بو از مکان، ہست شادی و فریب کودکان، یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے جو اس سے خوش ہویا کرتے ہیں۔ خیر، یہ قارون ان کے عید کا دن تھا، اور بہت ہی زیادہ زینت کے ساتھ
اپنے خود کے کپڑے بھی زینت والے، سواریوں کو بھی زینت دے کر وہ نکلا بنی اسرائیل کے سامنے۔ تو جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے بنی اسرائیل میں سے، انسان کی ایک جبلت ہے، انسان کی ایک عادت ہے، فطرت ہے کہ وہ کشادگی کو اور خوشی کو چاہتا ہے، ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہاں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ یا لیت یہاں تمنا کے لیے، یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا۔ اب یہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، جیسے روح البیان والے نے لکھا ہے، دل علی انہم کانوا مؤمنین انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ کشف الاسرار کے حوالے سے روح البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین ہم کو خبر دے رہے ہیں ایمان والے کو مناسب نہیں کہ وہ تمنا کرے ایسی مال کی کثرت کی، اس لیے کہ آدمی جب مستغنی ہوتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مستغنی ہو گیا۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ خدا نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بقدر کفاف روزی مانگے، زندگی گزر جائے اتنی مانگے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفاف عطا فرما، بقدر ضرورت عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہم من احبنی فرزقہ العفاف والکفاف ومن ابغضنی فرزقہ مالا وولدا، اے اللہ جو مجھ سے محبت کرے اس کو تو پاک دامنی عطا فرما اور کفاف عطا فرما، روزی بقدر کفاف عطا فرما، اور جو مجھ سے بغض رکھے، جو مجھ سے دشمنی رکھے، یا اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما۔ کیسی دعا دی آقا نے، اوہ ہو، سوچو تو صحیح۔ بظاہر آج اگر کسی آدمی کو دعا دے اللہ تمہارے مال میں تمہیں خوب مال عطا فرمائے، خوب اولاد عطا فرمائے، تو کہتا ہے آمین، دیکھو میں کیا دعا دے دی انہوں نے۔ لیکن اللہ کے نبی جو آپ سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو مال دے اور اولاد دے، اور جو مجھ سے محبت کرے ان کو بقدر کفاف روزی دے۔ بقدر کفاف روزی ہوگی تو اس پہ حساب بھی نہیں ہوگا، اور اگر مال زیادہ ہے تو اس کا حساب بھی اتنا دینا ہوگا، اولاد ہے تو اس کی تربیت کی بھی اتنی فکر ہوگی۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اور ایک حدیث میں ہے طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی جائے اور اس کا رزق بقدر کفاف ہو اور اس میں وہ قناعت کرتا ہو۔ خیر، تو جن لوگوں نے دنیا کا ارادہ کیا تھا انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں اس کے پاس مال زیادہ ہو وہ بڑا ہی نصیب دار ہے، حالانکہ دینداری سے بڑھ کر کوئی نصیب داری نہیں ہے۔ جب یہ دنیا کا ارادہ رکھنے والوں نے یہ کہا تو وہ کچھ لوگ بولے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اگلے لوگوں کی جو تمنا تھی وہ ہرس کی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کافر تھے۔
آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے کہ رات اور دن دوسری قوموں کی طرف دیکھ کر ترقیاں دیکھ کر للچاتے ہیں اور اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے دین کی فہم عطا فرمائی تھی ان لوگوں نے کہا ان لوگوں سے، ان لالچو لوگوں سے، ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے، اور وہ ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ جو آدمی نیک عمل، ایمان لا کر اچھا اعمال کرتا ہے، اس کو جو ثواب ملے گا وہ تو بہت بہتر ہے۔ دنیا کی لالچ رکھنے والوں سے انہوں نے بتایا کہ تمہارا ناس ہو، تمہاری کمبختی ہو، اللہ کا جو بدلہ ہے ایمان پر اور عمل صالح پر جو ملے گا وہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ ثواب کامل طور پر تو انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیسے؟ کہا کہ لالچ، حرص، ان چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر دنیا حاصل کرتے ہیں اور حرص و طمع سے صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی قارون کا حشر بتلا رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا اور وہ دھستا ہی جا رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ روزانہ ایک آدمی کا قد کے برابر زمین میں جاتا ہے۔ اس کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعا من و جملہ جہاں امین بعد، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔